اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں، یہ نہ ہو کہ کل کو پچھتاوے آپ کا مقدر بن جائیں۔ آج کل بھیڑیے ہر جگہ عام ہیں، وہ باپ بھائی کی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ چاچو ماموں کی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ کسی دکاندار انکل یا کسی رشتہ دار کی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان بھیڑیوں سے اپنے بچوں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اسی ٹاپک پہ، آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کل ہمارے بچے کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی گلی محلے میں کھیلنا یا جانا تو دور کی بات ہے نا، لیکن اس مسئلے کو اتنا لوگوں نے لائٹ لیا ہوا ہے نا کہ جب تک کوئی پرابلم بن نہیں جاتی تب تک وہ اس چیز کی فکر ہی نہیں کرتے، اپنے بچوں کو کچھ سکھاتے نہیں ہیں، اور جو ہے نا بچوں کی کیئر کرنے کے معاملے میں وہ بہت زیادہ لاپرواہی کر جانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے نا کہ اگر آپ دل سے سوچیں اور آپ اس چیز کو سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا تکلیف ہے جو اس وقت ایک بچہ برداشت کرتا ہے، اور وہ کیا تکلیف ہے جو اس کے گھر والے برداشت کرتے ہیں۔ روزانہ کتنی ہی ریلز، کتنی ہی ویڈیو اور کتنی پوسٹیں ہماری نظروں کے آگے سے آ کے گزر جاتی ہیں، لیکن ہم تب تک سوئے رہتے ہیں جب تک وہ مسئلہ ہمارے گھر تک نہ آن پہنچے۔ اگر کسی پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہو نا تو یہ نہ سمجھے کہ آگ میرے گھر تک نہیں آئے گی، آگ اگر نہ بھی آئے تو دھواں اور کالک ضرور آ جائے گی۔ تو آپ نے اس چیز کو بہت سیریس لینا ہے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کے برابر ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بچے کے ساتھ مسئلہ ہو تو آپ کو اس کی تکلیف نہ ہو۔ اپنے بچوں کی خود حفاظت کیا کرو۔ اب میرے بچے جیسے کہ صبح اسکول مطلب کہ سوئے ہوتے ہیں، میں نے ان پہ دعائیں پڑھ کے پھونکنی ہوتی ہیں، میں نے رات کو سوتے وقت ان پہ دعائیں پڑھیں، اور انہیں بھی یہ سکھانا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا آپ لوگوں نے جو ہے نا دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلنا ہے۔ اور کوئی انکل یا کوئی آنٹی آپ کو بلائے یا گھر کے اندر تو آپ نے کسی کی بات نہیں سننی، باہر کھڑے ہو کے بات سننی ہے۔ کوئی آپ سے راستہ پوچھے تو وہیں کھڑے ہو کے بتانا ہے، اس کے ساتھ آگے تک نہیں بتانے اسے جانا۔ اور کوئی آپ کو اپنے پاس بٹھانے کی کوشش کرے یا آپ کو جسم کے کسی حصے پہ ہاتھ لگائیں، بچوں کو یہ چیزیں بتایا کریں۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے جو ہے نا اس چیز کی نوعیت کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ یہ ہمارا والدین کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ آج کل کا جو موجودہ مسئلہ ہے اس کے بارے میں آگاہی دیں۔ آج کل بچے تعلیمی اداروں میں محفوظ نہیں ہیں، قاری صاحب کے پاس جائیں وہاں محفوظ نہیں ہیں، تو بچے میں یہ شعور ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے نا وہ کچھ اچھا برا اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ کم از کم گھر والوں کو بتائے تو صحیح نا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس کے 3 بچے تھے اور تینوں کے ساتھ جو ہے نا ان کا اپنا کزن ہی غلط کام میں انہیں انوالو کرتا تھا اور غلط کام ان سے کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو ایک بچی بالکل چھوٹی تھی جو اس کی باتوں میں آ گئی، بالکل 8-9 سال کی بچی، اور اس سے چھوٹا بیٹا اور بڑی بیٹی 11 سال کی تھی۔ تو اتنی اس والدہ کے لیے تکلیف دہ ہوگی، لیکن اس میں ماؤں کا بھی قصور گردانوں گی کہ مائیں جو ہے نا یا تو ان پہ نظر خود رکھا کرے یا کسی ایسے بندے کے حوالے کیا جائے جو واقعی بچوں کی ذمہ داری کو سمجھے۔ اب وہ کئی دفعہ اپنی تائی کے پاس چھوڑ کے چلی جاتی تھی تو تائی جو ہے نا وہ اپنے کاموں میں لگی ہوتی تھی، جو تائی کا بیٹا تھا نا یعنی کہ تائی ابو کا بیٹا، وہ انہیں غلط کاموں کے لیے اکساتا اور غلط حرکتیں ان سے کرتا تھا، اور پھر انہیں تھپڑ بھی مارتا تھا اور انہیں ڈراتا بھی تھا۔ اور بچے اتنے سہمے ہوئے ہوتے تھے کہ وہ ماں سے یہ بات ڈسکس ہی نہیں کر رہے تھے۔ پھر اللہ جانتا ہے کہ کیسے اس عورت کو معلوم ہوا اور بہت لیٹ اسے پتہ چلا، تو آج وہ پچھتا رہی ہے کہ کاش میں اپنے بچوں کی حفاظت کر پاتی، اور ان بیچاروں کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ایسے ایک نہیں ہزاروں کیس ہے، پورا سوشل میڈیا جو ہے نا ایسے مسئلوں سے بھرا ہوا ہے، کبھی 6 سال کے بچے کے ساتھ، کبھی 4 سال کے بچے کے ساتھ، کبھی 10 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بچے معصوم نادان، جس بات کا انہیں معلوم ہی نہیں ہے، وہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے اور آخر وہ تکلیف سے مر جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کچھ دیکھیں یا سنیں، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ بچوں میں آگاہی پیدا کی جائے، بچوں کو اتنا شعور دیا جائے کہ اگر ان کو کوئی بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کے بارے میں انہیں پتہ ہونا چاہیے، اگر ان کے ساتھ کوئی برا کرنا چاہتا ہے تو انہیں کم از کم پتہ لگ جایا کرے کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے، ان کی چھٹیس بیدار ہونی چاہیے۔ یہاں پہ میں بتاؤں کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا آج میں بہت تھکی ہوئی تھی، اور میری چونکہ کنڈیشن بھی کچھ ایسی ہے پریگنسی میں، تو میں بہت زیادہ جلدی تھک جاتی ہوں، اوپر سے مجھ سے ویٹ اتنا زیادہ ہو چکا ہے، کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے نا بچوں کے لیے کچھ ہلکا پھلکا کروں، کیونکہ کرنا تو پھر ضروری ہوتا ہے نا۔ اب بچوں کے ماشاءاللہ سے اسکول بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے نا
ان کے جلدی اسکول لگے ہیں. باقی اسکولوں میں تو ابھی تک چھٹیاں، لیکن یہاں پہ پرائیویٹ اسکول ہے تو اس لیے وہ جلدی لگ گئے ہیں. تو پھر ان کے آنے تک کچھ نہ کچھ میں نے کرنا ہوتا ہے. تو سالن پہلے سے پڑا ہوا تھا، ساتھ میں نے تھوڑے سے چاول ابال لیے تھے، اور جو ہے نا جو کل کے کپڑے تھے وہ طے وغیرہ کر کے رکھنے تھے، سارا کچھ الماری سیٹ کرنی تھی، تو وہ اسی میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. وہ سارا کچھ کیا، بچوں کے آنے سے پہلے کھانا وغیرہ تیار کیا، اور اب بچے جو ہے نا ماشاءاللہ سے کھانا کھا رہے ہیں، اور میں باقی کام دیکھ رہی ہوں کہ کیا کیا دیکھنا ہے. کام نہ چاہتے ہوئے بھی نا کافی ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ پرابلم تو ہے، اگر مجھے ایک دم درد شروع ہو جائے تو پھر میرے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ درد کے باوجود بھی نا بچے کافی میری ہیلپ کروا دیتے ہیں جب وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں، اور جو ہے نا میرے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی کام کروا دیتے ہیں. اور بچوں کو نا ہمیشہ اپنے ساتھ انوالو رکھنا چاہیے تاکہ ان کا دھیان ادھر ادھر کم جائے، اور جو ہے نا وہ گھر کے کاموں میں بھی انہیں کچھ نہ کچھ مطلب کہ سوچنے سمجھنے کا ملے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور یہ کام کیسے کرنا ہے. تاکہ کوئی پرابلم ماں کے ساتھ بن جاتی ہے نا تو بچے کم از کم اپنا کھانا تو بنا سکے نا، اپنے لیے کھانا نکال سکے. بچے معصوم پھول ہوتے ہیں، ان پھولوں کی حفاظت کرنا ہماری والدین کی سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری ہے. خالی بچے پیدا کرنا ہی بڑی ذمہ داری نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا. بچے تو پیدا جانور بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کا خیال کرنا، انہیں سردی گرمی دھوپ سے بچانا، ان کی حفاظت کرنا، انہیں اچھا کپڑا جوتی، اچھی تعلیم و تربیت پرووائڈ کرنا ہم سب والدین کی جو ہے نا سب سے بڑی ذمہ داری ہے. تو آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، اور میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، سب بچوں کو اللہ پاک اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ محمد ابراہیم کی برتھ ڈے تھی، تو جیسے کہ ہم لوگ ابھی شفٹ ہوئے ہیں، کچھ ہی دن ہوئے ہیں، تو بس پھر اپنے بجٹ کے مطابق ہی ہم لوگوں نے کرنا تھا، اور زیادہ کیک وغیرہ نہیں کچھ بھی منگا سکے تھے. لیکن میں نے سوچا تھا کہ چلے پچھلے سال تو جو ہے نا اپنی کا فوت ہو گئی، تو ہم لوگ یعنی جیسے خوشیاں اپنے اوپر حرام ہی کی ہوئی تھی نا، بس ایسے سمپل زندگی گزری. تو اب میں نے سوچا کہ ابراہیم کی جو پہلے برتھ ڈے گزری تھی نا وہ بھی چپ چاپ ایسے گزر گئی، بلکہ تینوں بچوں کی نا تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. حالانکہ کوئی ایسا خاص اللہ گلا نہیں کرنا ہوتا، لیکن میرا یہ ہوتا تھا کہ میں گھر میں بچوں کو کیک وغیرہ منگوا دیتی تھی، ساتھ کچھ کولڈ ڈرنکس اور چاکلیٹس وغیرہ اس طرح. تو اس طرح ہم لوگوں نے سوچا کہ چلے، میں نے کہا بچے مزے جو انہیں پسند ہے نا وہ چیزیں کھا بھی لیں گے، اور اس کی سالگرہ بھی ہو جائے گی. تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ نے کیا سیکھا. کل ملوں گی ایک نئے ویڈیو